صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بچے ہیں جو ماں کی گود میں بولے ہیں۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے تھے، اور ایک وہ جس پر وہ ایک بزرگ تھے نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی ماں نے ان کو پکارا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے، تو آزمائش میں آ گئے نا، اللہ میں نماز توڑ کے جواب دوں تو تیرا حق ضائع ہوتا ہے، اور ماں کو نماز نہ توڑوں تو ماں کا حق۔ تو اسی کشمکش میں تھے کہ ماں نے بد دعا دے دی کہ اللہ کرے تجھ پر کوئی تہمت لگے۔ تو یہی ہوا کہ وہ پھر کسی چرواہے نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، بچہ پیدا ہوا، تو وہ عورت شادی شدہ تھی نہیں، لوگوں نے پوچھا بچہ کس کا ہے، تو اس عورت نے جان چھڑانے کے لیے اس راہب پہ ڈال دیا۔ بیچارہ نے، ایک بزرگ اپنے جھونپڑی میں اپنی عبادت کیا کرتا تھا، اس پہ جھوٹا الزام ڈال دیا، لوگوں نے پکڑ کے مارا اس کو اور اس کے وہ عبادت خانہ گرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس پر رحم کیا، تو جو ہے نا ماں کی گود میں بچہ بولا کہ میرا جو ہے نا اس کے پانی سے اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا، بلکہ مجھے فلاں کے پانی سے اللہ نے پیدا کیا، وہ چرواہے سے۔ تو یہ کرامت اس راہب کی ظاہر ہوئی، تو اللہ نے اپنے حق کی وجہ سے اس کی عزت کی بھی حفاظت کی، لیکن ماں کی بد دعا بھی لگی اس کو۔ تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اسی حدیث کی بیس پہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں ماں پکارے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑ دینی چاہیے۔ تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ وہ بچہ بھی ماں کی گود میں بولا، تو خیر جب لوگوں نے کہا یہ تو راہب بڑا نیک آدمی ہے، بچے سے اللہ گواہی دلوا رہے ہیں، تو اس راہب کو دوبارہ پروٹوکول دیا گیا اور اس سے کہا ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا کے دیں گے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، وہ مٹی کا گھروندہ ہی بنا دو میرے لیے، جب عبادت ہی کرنی ہے تو سونے کے محل کا کیا کرنا۔ تو یہ ایک بچہ ماں کی گود میں بولا، ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک تیسرا ایک اس واقعے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب کو لا کے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نہیں وہ اتنا دودھ پیتا بچہ نہیں تھا جو یوسف علیہ السلام کی گواہی جس نے دی تھی، واسع خان، تو وہ آپ جتنا کم از کم ہوگا۔ تو یہ جو تھا حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو لایا گیا، اس کی گود میں جو ہے نا دودھ پیتا بچہ تھا۔ اب اس عورت کو اپنے بچے کا خیال آ رہا تھا، یہ بچہ کیسے آگ میں جلے گا۔ وہ بیچاری، باقی لوگ تو گر رہے تھے، ایمان اتنا مضبوط تھا ان لوگوں کا، اس بچے نے قربانی ایسی دی تھی نوجوان نے کہ وہ آگ میں گرنے کے لیے تیار۔ تو وہ بچہ، ماں جو ہے نا ہچکچا رہی تھی کہ ایک طرف کفر ہے کہ میں اللہ کا انکار کر دوں، اور ایک طرف یہ آگ ہے، اور پھر بچے پہ ترس آ رہا تھا اس کو کہ بچے کو کیسے میں ڈالوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ تو جب کوئی اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دیتا ہے نا تو اللہ کی بھی مدد ہوتی ہے۔ تو اس بچے نے ماں کی گود میں بولا کہ اے ماں، یہ آگ کا ایندھن نہیں ہے، یہ جنت کا باغ ہے، اس میں کود جا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ دیکھنے میں آگ لگ رہی ہے، حقیقت میں یہ آگ نہیں ہے، یہ باغ ہے، اللہ نے جو ہے نا آزمائش کے لیے اس کو رکھا۔ تو وہ ماں جو ہے نا اپنے سینے سے لگا کے اس میں کود